السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر وطروں کے اندر دعائے قنوت پڑھنا یاد نہ رہے اور انسان وطروں کا سلام پھیر دے تو کیا ایسی صورت میں وطر صحیح ہوں گے یا پھر دعائے قنوت رہ جانے کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا ہوگا یا پھر نئے سرے سے وطر ادا کرنا ہوں گے؟ دیکھیے، وطروں کے اندر دعائے قنوت سنت ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قنوت کے یہ الفاظ وارد ہیں، ملتے ہیں، ابو داؤد، ترمذی اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں کہ آپ قنوت اس طرح پڑھا کرتے تھے: اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قنوت کے لیے یہی الفاظ پڑھا کرتے تھے، اگرچہ اور بھی چند دعائیں ثابت ہیں۔ تو یہ وطروں کے اندر سنت ہے۔ اگر کسی شخص کو یاد نہ رہا اور وہ دعائے قنوت نہ پڑھ سکا تو اس کے وطر بالکل صحیح ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر دعائے قنوت رہ گئی تو سجدہ سہو ہوگا، کسی نے کہا یہ وطر دوبارہ سے پڑھنا ہوگا، یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ وطروں کے اندر قنوت یہ سنت ہے، اور اگر یہ کسی وجہ سے رہ جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے یا کوئی بھی اور وجہ بن جاتی ہے، یہ دعا نہ پڑھی جا سکے تو وطر بالکل صحیح ہے۔ اور یہ کہنا کہ اس پہ سجدہ سہو آتا ہے، سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، یہ ایسی بات ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی شخص کی یہ دعائے قنوت رہ جائے اور وہ وطر پڑھ کر فارغ ہو جائے تو اس کو سجدہ سہو کرنے کی یا وطر دہرانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وطر بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ سنت ہے اور اس سے جو عمل رہا ہے وہ سنت عمل رہ گیا ہے اور وہ بھی بھول کر رہا ہے، تو اس کے وطروں کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہے، وطر بالکل صحیح ہے۔ واللہ تعالی عالم۔